السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی یا ایہا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا وتسلموا علی اہلہا ذالکم خیر لکم لعلکم تذکرون فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم والله بما تعملون عليم ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم والله يعلم ما تبدون وما تكتمون۔ اے ایمان والو، نہ داخل ہو گھروں میں سوائے اپنے گھروں کے جب تک کہ اجازت نہ لے لو، اور سلام نہ کر لو گھر والوں کو۔ یہ طریقہ بہتر ہے تمہارے لیے۔ توقع ہے کہ تم اس نصیحت کا خیال رکھو گے۔ پھر اگر نہ پاؤ تم گھر میں کسی کو تو نہ داخل ہو اس میں جب تک کہ نہ اجازت ملے تم کو، اور اگر کہا جائے تم سے کہ لوٹ جاؤ تو لوٹ جاؤ۔ یہ طریقہ زیادہ پاکیزہ ہے تمہارے لیے، اور اللہ تمہارے اعمال سے پوری طرح واقف ہے۔ نہیں ہے تم پر کوئی گناہ اس میں کہ داخل ہو تم ایسے گھروں میں جن میں کوئی رہتا نہ ہو، جن میں سامان یا فائدہ ہو تمہارا، اور اللہ خوب جانتا ہے اس کو جو تم ظاہر کرتے ہو اور اس کو بھی جو تم چھپاتے ہو۔ آج کی میری ٹاپک کا عنوان ہے کسی کے گھر میں داخل ہونے کے آداب۔ اس آیت سے اسلامک کلچر کے چند اہم طریقے سکھائے جا رہے ہیں، معاشرتی احکامات دیے جا رہے ہیں، اور ابتدا گھروں سے کی جا رہی ہے جو معاشرے کا بیسک یونٹ ہے، اور اس کی ابتدا گھر میں داخل ہونے سے ہے۔ گھر میں داخل ہونے کے آداب سکھائے جا رہے ہیں ایمان والوں کو کہ کسی کے گھر میں تم داخل ہو رہے ہو تو اس کا ادب صحیح طریقہ کیا ہے۔ 1400 سال پہلے عرب سوسائٹی میں ان چیزوں کو رواج دیا گیا، اس پروٹوکول کو یا ایٹیکیٹس کو رواج دیا گیا تاکہ مسلمان مہذب ہو جائیں، سویلائزڈ ہو جائیں، پراپر ایٹیکیٹس آ جائیں، مینرز میں صحیح ہو جائیں۔ اور یہ حقیقت ہے کہ مسلمان بڑا ریفائنڈ مینرز والا ہوتا ہے۔ اس کے برعکس جو جاہلیت کا معاشرہ ہوتا ہے اس میں یہ مینرز نہیں ہوتے۔ 1400 سال پہلے لوگوں کا طریقہ یہ تھا کہ صبح بخیر شام بخیر کہہ کر لوگوں کے گھروں میں بے تکلفی سے داخل ہو جایا کرتے تھے، اور بعض اوقات وہ گھر والوں کو ایسی حالت میں دیکھ لیتے یا ایسی باتیں سن لیتے تھے جو مناسب نہیں ہوتیں، جس سے گھر کی پرائیویسی انویڈ ہو جاتی۔ جو گھر کا معاملہ ہے جس میں پرائیویسی ہونی چاہیے، کیونکہ باہر کا انٹرفیئر نہیں ہونا چاہیے، وہ تمام چیزیں ختم ہو کے رہ گئیں۔ گھروں کی پرائیویسی کی حفاظت، گھروں کے ماحول کی حفاظت، اس کی اسلام نے بہت تاکید کی کہ تم اجازت لے کر گھروں میں داخل ہو۔ آج کے مسلمان اس سے غافل ہو گئے ہیں۔ وہ معاشرے جہاں اسلام نہیں ہے انہوں نے وہ ایٹیکیٹس اختیار کیے ہیں، انہوں نے اسلام سے یہ سیکھ لیا ہے، اور ہم نے یہ حق چھین لیا اپنے گھر والوں سے۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ اگر یہ کوئی کہہ کر آئے کہ تم آ رہے ہو ملنے تو بتا کر آؤ، تو لوگ کہیں گے یہ تو ویسٹرن کنٹریز کا ماحول ہے، یہ ویسٹرن کنٹریز کا طریقہ ہے۔ اجازت لے کر آنے اور بتا کر آنے کو خود غرضی سمجھ گئے کہ بڑے مغرور ہیں، مہمان نوازی کے آداب سے خالی ہیں، حالانکہ یہ قرآن کے واجبات میں سے ہے۔ پہلے تو کوئی ذرائع تھے نہیں، آج کل اتنے ذرائع ہو گئے ہیں کہ اطلاع دے کر جانا چاہیے۔ چند موقع ایسے ہوتے ہیں جیسے عید وغیرہ، شادی کا گھر، اس طرح کی ایکسیپشنل سچویشنز کی بات نہیں کی جا رہی ہے، بلکہ ایوری ڈے لائف کی بات ہو رہی ہے کہ کسی کے پاس جانا ہو تو ضرور انفارم کر کے جائیں۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مطابق جو احکامات یہاں دیے جا رہے ہیں، ذرا سی تبدیلی یا سستی بھی قرآنی آیات کا انکار ہے۔
بہت سے مسلمان کو یہ نہیں پتہ کہ قرآن میں بتایا گیا کہ جب تم کسی کے گھر جاؤ تو اجازت لے کر جاؤ۔ جب کسی کے گھر میں داخل ہو تو اجازت لے کر داخل ہو اور سلام کر کے داخل ہو۔ ایسا کیوں؟ اس لیے کہ گھر ایسی جگہ ہوتی ہے جہاں انسان بے تکلفی سے رہتا ہے۔ کسی کے گھر میں بغیر اس کی مرضی کے داخل نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اس حکم کو توڑنے سے بہت سی خرابیاں، مفاسد اور بے حیائی کے دروازے کھل سکتے ہیں۔ کسی کی آزادی میں خلل انداز ہونا دراصل اس پر ظلم ہے، ظلم کی ایک قسم ہے، کیونکہ ہر انسان کو اللہ نے سکون حاصل کرنے کا حق دیا ہے۔ ان آداب اور احکامات کو سکھا کر اور ان کی پابندی ایمان کا حصہ قرار دی گئی، اس لیے خطاب ایمان والوں سے ہے۔ ایمان کا تقاضا ہے کہ تم اس پر عمل کرو۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ انصار کی ایک خاتون بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئی، عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بعض اوقات میں گھر میں ایسی حالت میں ہوتی ہوں کہ میں نہیں چاہتی کہ مجھے کوئی اس حالت میں دیکھیں۔ کبھی میرے والد آ جاتے ہیں اور کبھی کوئی مرد اہل خانہ میں سے آ جاتا ہے، تو میں کیا کروں؟ تو اس پر یہ آیت نازل ہوئی اور اس میں کیا سکھایا گیا؟ خواہ باپ، بھائی، جو بھی گھر میں داخل ہو تو اجازت لے کر داخل ہو۔ آگے آیت نمبر 59 میں پتہ چلتا ہے کہ گھر کے اندر بھی مخصوص اوقات میں ایک کمرے سے دوسرے کمرے میں جانا ہو، یعنی ماں باپ کے کمرے میں بھی داخل ہونا ہو تو بچے اجازت لے کر جائیں۔ اس لیے یہاں جو بیان کیا جا رہا ہے واضح طور پر حتیٰ تستأنسوا، یعنی یہ کہا جا رہا ہے کہ حتیٰ یہاں تک کہ تستأنسوا، تم اجازت نہ لے لو، تم انس نہ پالو، تم فیملیئر نہ ہو جاؤ، یعنی اپنے آپ کا انٹروڈیوس جب تک نہ کراؤ۔ اگر اللہ چاہتے تو تستأنسوا کی جگہ تستأذنوا بھی یہاں بیان کر سکتے تھے، یہاں تک کہ اجازت لے لو، لیکن یہاں استناس یعنی کہ یہاں اللہ تعالیٰ نے انس یعنی فیملیئر اپنے آپ کو انٹروڈیوس کرانے کے لیے بتایا گیا۔ مانوس کا اپوزٹ ہے وحشت، یعنی دوسروں کے لیے باعث وحشت نہ بنو۔ بغیر اجازت تو کوئی جانور وغیرہ ہی داخل ہو سکتے ہیں، ان سویلائزڈ آدمی ہی داخل ہو سکتا ہے بغیر اجازت کے، اس وجہ سے یہاں پہ یہ ورڈ یوز کیا گیا ہے۔ اجازت کا مطلب پہلے سے انفارم کرو، اپوائنٹمنٹ لو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شوہروں سے بھی رعایت برتنے کو کہا، خاص کر لمبے سفر سے جو آتے ہیں، اطلاع دینی چاہیے، یہ مستحب ہے، یعنی تجسس، کیوریس نہ ہو، جس سے اور خرابیاں پیدا ہو سکتی ہیں۔ ستر، حیا اور پردہ ایک مسلمان معاشرے کا عام طریقہ تھا۔ بڑوں کا طریقہ یہی تھا کہ آواز دیتے، کھنکارتے، کسی بچے کا نام لیتے، کوئی بھی طریقہ ہو سکتا۔ ماؤں کی تربیت کا طریقہ بھی یہی تھا کہ بیٹی اگر گھر میں اکیلی ہو، کوئی مرد نہ ہو، تو کوئی بھی، چاہے وہ کزن بردر ہو یا کوئی اور مرد، تو دروازہ کھولنے سے منع کرتے، کیونکہ ایک مرد کا تنہائی میں، خواہ وہ رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو، اسلامی لحاظ سے منع ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم عورتوں کے ساتھ تنہائی میں نہ رہو، کیونکہ شیطان تمہارے جسم میں خون کی طرح دوڑ رہا ہے۔ اتنے ریفائنڈ مینرز ایک عورت کی ریکویسٹ پر اللہ تعالیٰ نے نازل کیے۔ اس میں بیسیکلی عورت کی عصمت اور عزت کی حفاظت کی حکمت ہے کہ اس کو نقصان نہ پہنچے۔ اجازت لینے کے دو طریقے ہو سکتے ہیں، ایک تو قبل از وقت اجازت لی جائے، دوسرا گھر کے قریب پہنچ کر اجازت لی جائے، جیسے بیل کی جائے یا قریب سے کال کر لیں یا کوئی ایسی آواز منہ سے نکالیں جس سے گھر والے آواز سے پہچان جائیں۔ مسند احمد کی روایت میں صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سلام کرنا تو ہم جانتے ہیں، لیکن استناس کا کیا مطلب ہے جو سلام سے پہلے ہے؟ فرمایا، الحمدللہ، اللہ اکبر، سبحان اللہ، بلند آواز سے کہنا، یعنی دوسرے کو داخل ہونے سے پہلے پتہ چلے کہ کون ہے۔ گھر والا اگر اس کا آنا پسند کرے تو جائیں، ورنہ واپس لوٹ جائیں۔
پہلا جو کام تھا وہ تستأنسو تھا، یعنی کہ اجازت لینا۔ دوسرا کام جو بتایا گیا ہے وہ یہ ہے وَتُسَلِّمُوا عَلَىٰ أَهْلِهَا، سلام کرو اس کے رہنے والوں پر۔ جب اطلاع دے دو اور دروازہ کھلے تو سب سے پہلے سلام کرو۔ صفوان بن امیہ جب مسلمان ہوئے تو کلدہ بن حنبل کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا۔ اس وقت آپ وادی کے اونچے حصے میں تھے۔ وہ اجازت اور سلام کے بغیر آ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوٹ جاؤ اور کہو السلام علیکم، کیا میں اندر آ سکتا ہوں؟ پھر داخل ہو۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو واپس بھیجا کہ یہ طریقہ صحیح نہیں، بغیر اطلاع بغیر سلام کے داخل ہونے کا۔ ترمذی کی روایت ہے۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ سلام 3 بار تک کیا جا سکتا ہے۔ ایک بار کیا، دوسرے میں نہیں سنا، پھر تیسری آخری بار جواب نہیں دے رہا تو واپس آ جاؤ۔ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جابر بن عبداللہ آئے۔ وہ اپنے والد کے قرض کے سلسلے میں پریشان تھے۔ جب آپ کے پاس آئے اور دروازہ نوک کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کون ہے؟ انہوں نے کہا انا، میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ناراضگی سے کہا انا، یہ کیا بات ہے؟ آپ اپنا نام کیوں نہیں بتاتے؟ اجازت لینے میں اپنا نام بتانا، کسی بھی طریقے سے جو بھی مناسب ہو اپنا تعارف کروانا ضروری ہے۔ پھر اسی طرح یہ بھی کہا گیا کہ جب کوئی شخص کسی کے گھر میں اجازت لے کر داخل ہو، اس کے بعد بالکل سامنے نہ کھڑا ہو، سائڈ پر ہٹ کر کھڑا ہو۔ ابو داؤد کی روایت میں آتا ہے کہ ایک شخص عین دروازے پر کھڑا ہو کر اجازت مانگنے لگا تو فرمایا پرے ہٹ کر کھڑے ہو۔ اجازت مانگنے کا حکم تو اس لیے ہے کہ نگاہ نہ پڑے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ نہ صرف خود بغیر اجازت کے داخل ہونا منع ہے بلکہ نگاہ بھی داخل کرنا منع ہے۔ آپ سوچیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قوم کو سویلائزڈ کیا، کتنا بڑا چیلنج تھا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے میں باہر سے ایسے ہی جاتے جاتے جھانکا۔ اس وقت آپ کے ہاتھ میں ایک تیر تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس تیر کو لے کر اس کی طرف اس طرح بڑھے گویا اس کے پیٹ میں گھونپ دیں گے۔ آپ نے اتنا برا مانا، بمشکل اپنے آپ کو روکا، ورنہ وہیں ختم کر دیتے۔ اتنا بڑا جرم ہے بغیر اجازت کسی کے گھر میں کسی کی پرائیویسی میں جھانکنا۔ اس طرح اللہ اور اس کے رسول کو ناراض کرنے والی بات ہے۔ بخاری اور مسلم کی روایت میں آتا ہے کہ اگر کوئی شخص تیرے گھر میں جھانکے اور تو ایک کنکری مار کر اس کی آنکھ پھوڑ دے تو تجھ پر کوئی گناہ نہیں، چاہے اوپر سے، شیشے سے، چاہے دروازے سے، چاہے کسی بھی اور طریقے سے۔ اس سے ہم اس حکم کی شدت کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اسلام اس معاملے میں کتنا سخت ہے۔ کسی کی پرائیویسی کو پامال کرنا اور کسی کے گھر میں بغیر اجازت داخل ہونا کتنا بڑا جرم ہے، معمولی بات نہیں ہے۔ کسی کے گھر میں داخل ہونا تو دور کی بات، کسی کے خط پر نظر ڈالنا، کسی نے آپ کو اندر آنے کی اجازت دی، آپ اندر گئے، وہ آپ کو بٹھا کر کسی اور کام کے لیے گئے، مثلاً چائے پانی کا انتظام کرنے، اور آپ فارغ بیٹھے تھے، دیکھا سامنے کوئی میگزین ہے، کوئی ڈائری رکھی ہے، تو گھر والے کی غیر موجودگی میں اس کی ڈائری کھولنا اور پڑھنا شروع کر دیا۔ وہاں کوئی خط رکھا ہوا ہو، یعنی گھر والا ہو سکتا خط پڑھ رہا تھا، کوئی آ جائے تو وہ خط رکھ کر دروازہ کھلا ہوا تھا اور اسی وقت کوئی آ جائے تو وہ چھوڑ کر گیا، اور جو آیا ہے اس نے خط پڑھ لیا، تو یہ بھی بہت ہی سخت جرم ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جس نے اپنے بھائی کی اجازت کے بغیر اس کے خط پر نظر دوڑائی، اس کا خط پڑا گویا وہ آگ میں جھانکتا ہے۔ اجازت لینے کا مطلب یہ ہے کہ کسی کے گھر میں اس کی مرضی کے بغیر اس کی چیزوں کو بھی نہ دیکھا جائے۔ اسی طرح یہ بھی چیز بد اخلاقی میں شامل ہے کہ کسی کے گھر میں داخل ہو کر اس کی اور چیزوں کو کھولنا، دیکھنا، جھانکنا اس سے بھی منع کیا گیا ہے۔ مثلاً کسی کا شیلف کھولنا آؤٹ آف کیوریوسٹی، یا کسی کا کوئی باکس ہو تو کھول لینا، یا کتاب کھول لینا، یا کھانے کا برتن ڈھکا ہوا ہو تو اس کو اٹھا کے یہ دیکھنا کہ کیا پکا ہوا ہے۔ ان ساری چیزوں سے تعلقات میں خرابی آتی ہے اور معاملات میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے۔
اسی طرح نہ صرف دیکھنا بلکہ کان لگا کر سننا، مثلاً آپ کسی کے گھر بغیر اطلاع پہنچتے ہیں، دروازہ بند ہے اور بیل کرتے ہیں، جواب نہیں آتا، دوسری تیسری مرتبہ بھی جواب نہیں آتا اور لڑائی جھگڑے کی آوازیں اندر سے آتی ہیں، اب آپ کو تجسس ہوتا ہے کہ کیا بات ہو گئی ہوگی، کان لگا کر سنتے ہیں، تو یہ بھی غلط ہے۔ جھانکنا، کان لگانا، کسی بھی طریقے سے گھر کے اندر کا راز معلوم کرنا، یہ درست نہیں۔ اپنا گھر وہ ہوتا ہے جس میں اس کی بیوی ہوتی ہے، بیوی رہتی ہے۔ جس گھر میں بیوی کے علاوہ اور لوگ رہتے ہوں، اس کا حکم بھی غیروں کے گھر کی طرح ہی ہو جاتا ہے۔ اس کے بارے میں حدیث آتی ہے کہ ایک شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، کیا میں اپنی ماں کے پاس جاتے وقت بھی اجازت طلب کروں؟ اور اس نے یہ بھی کہا کہ میرے علاوہ ان کی خدمت کرنے والا اور کوئی نہیں، کیا ہر بار جب میں ان کے پاس جاؤں تو اجازت مانگوں؟ فرمایا، اتحب ان ترانا عریانہ، کیا تم پسند کرتے ہو کہ اپنی ماں کو برہنہ دیکھو؟ ہو سکتا ہے کہ لباس باریک پہنا ہو سکتا ہے کہ کپڑا ہٹا ہوا ہو، اپنے گھر میں اکیلے ہو تو انسان بے فکر ہوتا ہے، اگر تمہاری نظر اچانک ہی پڑ جائے پھر بھی تم چاہو گے کہ ایسے دیکھو؟ عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ اپنی ماں، بہنوں، خالہ، پھوپھو جو قریبی رشتہ دار ہوں ان کے پاس جانا ہو تو اجازت لے کر جاؤ۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی زینب سے روایت ہے کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب گھر میں آنے لگتے تو پہلے کوئی ایسی آواز دیتے جس سے پتہ چل جاتا کہ وہ آ رہے ہیں، اچانک گھر میں نہ آتے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی لشکر سے واپس آتے تو براہ راست لوگوں کو گھر جانے نہیں دیتے، وقفے کے ساتھ گھر جاتے، پہلے سب مسجد جاتے تاکہ گھر والے اس کے لیے تیاری کر لیں، یعنی دوسرے کے آنے کا استقبال اہتمام کریں، خواہ ان کے شوہر ہی واپس لوٹے ہوں۔ صرف اسی وقت اجازت لینے کی ضرورت نہیں جب ایمرجنسی ہو جائے، خدا نخواستہ آگ لگ جائے وغیرہ۔ یہ صورت ایسی ہے کہ دوسروں کو بچانے کے لیے اجازت کی ضرورت نہیں۔ اجازت کے جو الفاظ ہیں ان کو بھی مہذب بنایا گیا ہے۔ ہمارے دین میں کتنی تمیز ہے۔ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور دروازے پر آ کر پکارنے لگا، اعلجو، کیا میں گھس آؤں؟ لفظ کا فرق ہے، ادخلو کے بجائے داخل ہو سکتا ہوں کے بجائے گھسنے کا جو ورڈ استعمال کیا گیا ہے اس سے بھی منع کیا گیا ہے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی لونڈی سے کہا کہ یہ شخص اجازت مانگنے کا طریقہ نہیں جانتا، جاؤ اس سے کہو کہ وہ یہ کہے، السلام علیکم ادخل، سلام کے بعد کیا میں آ سکتا ہوں؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا طریقہ یہ تھا کہ جب وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے تو یوں کہتے، السلام علیکہ یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایدخل العمر، عمر، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چاہا کہ نام بتائیں، انا سے منع کیا، یعنی میں کہنے سے منع کیا ہے۔ 3 بار تک کی اجازت کا حکم ہے کہ انسان جم کر کھڑا ہو کسی کے دروازے پر اور دوسرے کو زج کر دے کہ وہ ہر صورت دروازہ کھولے، یعنی 3 بار تک اس کو اجازت لینے کا حکم ہے۔ اگر تیسری بار بھی آواز نہ آئے اندر سے تو اس کو واپس لوٹنے کا حکم دیا گیا ہے۔ بیل بھی ایسی نہیں کرنی چاہیے کہ دھڑ بعض لوگ بیل پر ہاتھ رکھ کر کھڑے ہو جاتے ہیں، ایک ہی دفعہ میں 2-3 بار دباتے رہتے ہیں، بالکل اخلاق، تمیز، تہذیب سے ہٹ کر ہے۔ یہ بھی تکبر کی علامت ہے کہ آپ زبردستی دوسروں پر مسلط ہو رہے ہیں۔ دروازہ نوک کریں گے بھی تو دھڑ نہ کریں، غیر اخلاقی حرکت ہے۔ گھر والا سویا ہوا ہو تو جاگ جائے، کام کر رہا ہو تو ڈر جائے، یہ سب چیزیں قرآن کے حکم کے خلاف ہے۔ صحابیوں کا طریقہ یہ تھا کہ وہ انگلیوں کے پوروں ناخن سے نوک کرتے۔ ایک مرتبہ حضرت سعد بن عبادہ کے ہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہہ کر 2 دفعہ اجازت مانگی، اندر سے جواب نہیں آیا، تیسری دفعہ جواب نہیں ملا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آ گئے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس جا رہے تھے تو حضرت سعد دوڑتے ہوئے آئے اور فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم،
آپ کی آواز مجھ تک پہنچ رہی تھی اور میں سلام کا جواب بھی دے رہا تھا۔ میں چاہتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح مجھ پر سلامتی بھیجتے جائیں۔ ابو داؤد مسند احمد کی روایت ہے۔ اجازت کا جواب دینے میں معتبر شخص ہو، کوئی بچہ ہو، اگر وہ کہہ رہا ہو آ جاؤ تو نہ جائیں جب تک کہ کوئی سمجھدار جواب نہ دیں۔ اگر کوئی خاتون کے پاس بھی جا رہی ہو تو اجازت لے کر جائیں۔ اجازت اس لیے ہے کہ گھر والے اور گھر کی چیزوں کی حرمت پامال نہ ہو، کسی کے لیے باعث زحمت نہ ہو۔ حضرت ام ایاس کہتی ہیں ہم 4 عورتیں اکثر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جاتیں اور گھر میں داخل ہونے سے پہلے اجازت لیتیں۔ اگر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجازت دیتیں تو ہم اندر جاتے ورنہ واپس آ جاتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدمی رات کو بلا اطلاع اپنے گھر چلا جائے یہ صحیح نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے مخالفت کی۔ اگر گھر والوں کو خبر نہیں تو یہ بات گھر والوں کو خوف اور تکلیف کا سبب ہو سکتی ہے۔ ایک اور روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں دن کے وقت تشریف لائے اور مدینہ کے باہر اونٹنی بٹھا دی۔ فرمایا انتظار کرو تاکہ ہم رات کو پچھلے پہر گھر جائیں تاکہ گھر والے تیار ہو جائیں۔ یعنی یہ بھی ایک حکمت ہے کہ گھر والے سفر سے آنے والوں کا صحیح طور پر استقبال کر سکیں۔ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ کچھ خواتین نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اندر آنے کی اجازت مانگی، کہا کیا ہم آ جائیں؟ فرمایا نہیں، تم میں جو اجازت کا طریقہ نہیں جانتی ہو وہ اجازت لے، چاروں اکٹھی مت بولو۔ ایک عورت نے پھر سلام کیا اور اجازت مانگی، اجازت دی گئی تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو یہی آیت پڑھ کر سنائی۔ سلام کرنا ضروری ہے کیونکہ کوئی اور لفظ اس کا نعم البدل نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اسلام کے طریقے پر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔